اقبال بھائی میں یہ نہیں بحث کر رہا کہ قانون ہے کسی کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے قانون. یہ بحثیں جو ہیں یہ میرے خیال میں سیاست دانوں کی ہیں, یا یہ بحثیں جو ہیں یہ جرنلسٹ کی ہیں کہ قانون ہوتے ہوئے کوئی ہاتھ میں لے یا نہ لے. یہ بحث چھوڑ دیں. مجھے آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو نظریہ ہے کہ سٹکر اتارا اور اس کو قتل کر دیا اور اس کے اوپر آ کے پھر پرائیڈ بھی لی, فخر بھی لیا, اور اس کے بعد نعرہ بازی بھی کی, یہ تعلیم تربیت ہم نے کچھ سال پہلے تو ہم نہیں دیکھتے تھے. اب یہ نئی جہد جو آئی ہے اس کی کاز کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے محرکات پہ نہ جائیے گا, اس کے نظریات پہ رہیے گا. کہاں سے آیا یہ نظریہ؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدی. شکریہ قبلہ بلال کتب صاحب کہ آج کا یہ پروگرام سانحہ سیالکوٹ کے جو حوالے سے ہے یقیناً یہ بہت دل خراش اور قابل مذمت ہے. اس کی جتنا بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ایک سیکنڈ اقبال صاحب مجھے یہ بتائیے مذمت کس چیز کی کر رہے ہیں آپ؟ مذمت اس واقعہ کی ظلم کی کر رہے ہیں. یہ جو ظلم ہوا ہے کس نے ظلم کیا؟ کس نے ظلم کیا ہے؟ مجھے ذرا تھوڑی سی سمجھا دیجئے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا ظلم کس نے کیا ہے. یہ ظلم جن لوگوں نے بھی کیا ہے ابھی تو کسی ایک فرد کا نام نہیں سامنے آ رہا. کیا ظلم کیا ہوا ہے نقشبندی صاحب؟ ظلم کیا ہوا ہے مجھے یہ سمجھائیے. پاکستانی ہے غیر پاکستانی. نہیں یہ بحث نہیں ہے, یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ ظلم ہوا کیا ہے. ظلم کیا ہوا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس نے بے حرمتی کی ہے, سٹکر اتارا ہے, تو ظلم کیسے ہوا؟ کس چیز کا ظلم ہے؟ کس چیز کو ظلم کہہ رہے ہیں آپ؟ اپنی لڑائی ہو تو وہ ناموس رسالت کی یا اس کی بات کر کے وہ کہے گا تو یہ تو قانون کو ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے. یہ تو ایسا کرنا ہی غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے جو سیاستہ کے اندر آتا ہے, من قتل معاہدا فی غیر قنہ حرم اللہ علیہ الجنہ. تو فرمایا کہ جو مسلمان کسی غیر مسلم شہری کو قتل نہ حق کرے گا. شاہ جی یہ گفتگو نہیں ہے, یہ گفتگو نہیں ہے کہ شہری تھا وہ سری لنکا کا کہ نہیں تھا. یہ بحث نہیں ہے. نہ حق تھا یا حق تھا, یہ بھی بحث نہیں ہے. میں تو بڑے ادب سے عاجزی سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ناموس ہوئی ہے تو پھر یہ ظلم کیسے تھا؟ سٹکر اتارا گیا, اس پہ لکھا تھا امام کا نام یا حسین, پھر ظلم کیسے تھا؟ گزارش یہ ہے بلال بھائی اگر وہ اس طرح کی جو چیزیں ہوئی بھی ہے اس سے تو ایک قانون ملک کا ہے, ملک پاکستان ریاست ہے, اس کے اندر قانونی قاعدے قواعد. اگر یہ قانون موجود ہے تو یہ کیا قانون سب لوگوں پہ جی ٹی روڈ پہ نہیں لگتا؟ جی بالکل سب پہ لگتا ہے. تو جب ایک مثال, اور ہم سب اس میں شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں, جب ہم سب لوگوں کے اوپر ڈنڈے برساتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلی ہیں اور اپنے فیصلے کرتے ہیں ذاتی یا سیاسی, تو پھر سیالکوٹ والوں کا قصور کیوں ہے؟ جب مثال علماء کے سامنے موجود ہو تو سیالکوٹ والے مجرم کیوں ہیں؟ میرا تو سادہ سا سوال ہے. سیالکوٹ والے تو بلال بھی اس حوالے سے مجرم ہیں کہ ایک بہت بڑا واقعہ سانحہ ہوا ہے. اگر ان چیزوں کا تسلسل ہم دیکھیں, ابتدا میں جو جرائم اٹھتے ہیں ان کا سد باب کیا جائے, ہماری عدالتیں انصاف کریں, ادارے انصاف کریں, تو شاید یہ سیالکوٹ کا واقعہ بھی ہمیں نہ دیکھنے کو ملتا. اور آپ کی بات آ گئی. میں چاہوں گا کہ تمام دوست جو ہے نا, ہمارے مہمان جو ہے نا, ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں وہ موضوع کے اوپر رہے, وہ ادھر ادھر بیان نہ کریں. حضور اقدس وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں, وہ ادارے جو ہیں, وہ اس پہ انصاف کریں گے. وہ بالکل کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ابھی تک مشال کے ساتھ انصاف ہوا؟ مثال کی آپ نے لاش دیکھی ہوتی, آپ کے ہوش اڑ جاتے. اس کو غسل نہیں دیا جا سکتا تھا, اس کے اندر اتنے برف کے وہ چھیلنے والے سے چھید کیے گئے تھے, اور اس کے گھر میں روز شام کو اس کا باپ تفسیر قرآن اور ادبی محفلیں کراتا تھا. اس کے بچے کو آپ نے اپنے معاملات کے لیے مارا, حافظوں کو آپ نے مارا, اور قانون نے سزا کیا دی؟ پہلے سزا ہوئی, پھر 10 سال میں ہوئی, پھر 5 سال میں بری ہو گئے, واپس سڑکوں پہ آ گئے. جب انصاف ہونا ہی نہیں ہے تو آپ انصاف کیوں مانگ رہے ہیں؟ خدا کی قسم کچھ تو انصاف کریں. میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ جو سانحہ ہوا ہے بھائی بلال بھائی, یہ پہلا ہے. یہ آپ اس میں اس واقعہ کا ارتکاب کرنے والے وہ خود مذہب کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جس انداز سے نظر انداز کیا ہے, ان کے اوپر ٹیررسٹ ایکٹ نہیں لگنا چاہیے نا. انہوں نے ابھی وہ مفتی صاحب جو حدیث پاک پڑھ رہے تھے نا, دیکھیے اس حدیث پاک میں آپ نے کیا گارنٹی دی ہے
کہ ہم نے معاہد کہتے ہیں جس کو ہم نے عہد دیا وہ اللہ رسول کے نام پر کہ ہم آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں گے، تو ہم نے اللہ رسول کے نام پر جو ایگریمنٹ دیا تھا اس کو ہم نے پامال کیا۔ آپ کہیں گے کہ ان لوگوں پہ جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ 295C لگنی چاہیے۔ نمبر 2 دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے اس کی میت کی جو بے حرمتی کی ہے وہ نبی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت ہوئی ہے۔ تیسرے نمبر پر میں یہ سمجھتا ہوں اس کی میت کی کل انہوں نے آگ نہیں لگائی، انہوں نے اپنے ملک کی معیشت اور ملک کی برآمدات کو انہوں نے آگ لگائی ہے۔